السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک سوال آیا ہے کہ ایک گناہ ہے جو میں چھوڑ نہیں پا رہا، تو کیسے چھوڑوں؟ تو اس کا ابھی ہم چلتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ لیں اور اس تھیوری کو سمجھ لیں کہ ہماری عادتیں کیسے بدلتی ہیں، اچھی سے بری اور بری سے اچھی ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اور کوئی بھی عادت ہے اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ اچھی عادت ہے اسے مزید اچھا بھی کر سکتے ہیں، بری عادت ہے اسے ہم بدل سکتے ہیں، اور اچھی عادتوں سے بری عادتوں میں کیسے جایا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو ایک اصول سمجھ لیں کہ یہ کوئی جذباتی کھیل نہیں ہے۔ یعنی ہم نے رات فیصلہ کیا کہ بھئی میں اس گناہ کو چھوڑوں گا، مجھے جو ہے نا وہ کل سے یہ نہیں کرنا، تو ایسا ہاں ٹھیک ہے، سوچ کی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن یکدم ہم یہ کہیں اور یہ فیصلہ کریں کہ بھئی اب جو میں نے سوچ لیا ہے وہی ہوگا اور ایسا ہی ہونا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا یکدم، ٹائم لگتا ہے اس میں۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے، سسٹم ہے۔ اب گناہ کو چھوڑنے کے لیے جو بھی گناہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے تلاش کیے جاتے ہیں اسباب، کہ مجھ سے یہ گناہ کس سبب سے ہو رہا ہے۔ وہ سبب تلاش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک بندہ ہے جسے پتہ ہے کہ یار میرے سے ایک گناہ ہوتا ہے، اور وہ گناہ اس کے سبب یہ ہیں کہ میرے پاس موبائل ہوتا ہے، ایک بند کمرہ ہوتا ہے اور انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے۔ اب میں اس میں کچھ بھی دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے نا گناہ کرنے کا دل کرتا ہے اور میں گناہ کر بھی بیٹھتا ہوں۔ اب یہ جو اسباب ہے پوری ایک اس کی آپ دیکھیں کہ لائن ہے نا، یعنی ایک کے بعد ایک سبب اپنایا جائے گا، پھر جو ہے نا وہ لاسٹ میں ہم گناہ تک پہنچیں گے۔ اگر میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں جس میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں، تو مجھے جو ہے نا وہ جب بھی میرا گناہ کرنے کا دل کرے میں اٹھ کے گیدرنگ میں آ جاؤں، یعنی باہر جہاں فیملی بیٹھی ہے وہاں پہ بیٹھ جاؤں، یہاں جو ہے نا وہ اکیلا کسی جگہ پہ نہ سوؤں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس سبب سے گناہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سبب اگر موبائل اور انٹرنیٹ ہے تو رات کو اس کو بند کریں بھائی، یا جب آپ کا دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو تو اس کو بند کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ دن آپ کو کرنا پڑے گا، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے یا بری عادت چھوڑنے کے لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر میں اپنی اس عادت کو بدلنا چاہتا ہوں تو دو چیزیں اس میں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز اس کے سبب کو تلاش کرنا، دوسری چیز پھر مسلسل اس پر پہرا دینا کچھ دن۔ ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر فلپا، یہ لنڈن کالج یونیورسٹی ہے، اس کے پروفیسر ہیں۔ تو انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی کچھ عرصہ پہلے، یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے کسی عادت کو بدلنا ہو نا تو ہم کم سے کم 18 دن تک وہ کام مسلسل کریں تو وہ میری عادت میں آ جاتا ہے۔ عادت میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے انکانشیس مائنڈ، یہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ کے بارے میں آپ تفصیل جو ہے نا وہ گوگل پہ دیکھ لیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کانشیس مائنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ابھی میں جس طرح یہ چلا رہا ہوں، بائک چلا رہا ہوں، اچھا بائک چلاتے ہوئے میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کر فوری طور پر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے، رکنا ہے یا جو ہے وہ کوئی جو بھی مجھے کرنا ہوتا ہے میں اس طریقے سے کرتا ہوں۔ اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ انکانشیس مائنڈ میں میری عادت بن چکی ہیں، یعنی جو بھی ہو وہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اب یہ پاؤں کا میرا بریک لگانا، ہاتھ کا میرا بریک پر رکھنا، کلچ والا میرا ہاتھ دوسری طرف ہونا، تو یہ میرا اگر دماغ حاضر نہیں بھی ہوگا نا تو یہ چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے میں اگر کچھ چیزیں میری عادت بن گئی ہیں تو وہ مجھے جان بوجھ کے مطلب کوشش کر کے نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی عادت ہے کہ میں یار واش روم سے نکل کے لائٹ بند کرتا ہوں تو وہ اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، اگر کچھ دن وہ مسلسل کرتا رہے۔ یہی چیز میں بات کرتا ہوتا ہوں رشتوں میں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہمارے رشتوں میں بھی رات میں نے ایک کیس سالو کیا ہے، اس میں بھی کہ بھئی میری بیوی وہ میری بات نہیں مانتی، میں نے اس کو 2 دفعہ 4 دفعہ ایک بات کہی ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتی۔ بھائی توجہ پہلے آپ کو دینی پڑے گی، کم سے کم 20-25 دن آپ توجہ دیں مسلسل، اور روزانہ اس کو پیار سے محبت سے بتاتے رہیں۔ اگر شوہر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بیوی اس کو بتاتی رہے، اور وہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے،
ایک ہے کہ کوشش ہی نہیں کر رہا، کوشش کر رہا ہے، اگر بھول رہا ہے تو آپ نے اس کو یاد کرا دیا، اس کو پھر یاد آیا، اس نے پھر کوشش کی، تو 20-25 دن جب مسلسل اس نے کوشش کی نا تو اس کی وہ عادت بن جائے گی۔ بصورت دیگر کیا ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ کہا، مہینے بعد پھر کہا، 2 مہینے بعد پھر کہا، ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں عادت بنتی نا بھائی۔ یہ جی ہمارے شہر میں مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں اور یہ جی ان کے لیے بس صفائیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں آج ہے کہ کل ہے۔ تو بہرحال یہ سیاسی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، باقی اسلام نے اس پہ جو ہے نا وہ جائز نہیں قرار دیا کہ عورت جو ہے وہ مردوں کو لیڈ کرے یا معاشرے کو لیڈ کرے، لیکن جو ہو رہا ہے اب اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے ہم جیسے وہ بے بس ہوتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اچھا، تو بات کیا چل رہی تھی کہ عادت بدلنے کی، تو ایک چیز تو ہو گئی بھائی اس میں کہ ہمیں کنٹینیو کرنا ہے، تکرار اور مسلسل کسی چیز کو کرنا۔ پہلی چیز تھی سبب، کہ سبب ہم نے جو ہے نا وہ دیکھنے کس سبب سے گناہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز کیا ہو گئی کہ ہم نے مسلسل کرنا۔ تیسری چیز جو سب سے ضروری چیز ہے نا وہ ہے ماحول کا ہونا۔ ماحول کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماحول کہیں بھی گناہ کی طرف جانے کے لیے وہ بہت بڑا ایک سبب بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 4 دوست ہیں بیٹھ کے وہ سگریٹ پی رہے ہیں، تو 5واں دوست اس کو بھی وہ ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں کہ چل یار ایک چھوٹا لگا لے بھائی، کیا ہوتا ہے اس سے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایڈکشن اس کی جو ہے نا پیک پر ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے جی بس مینو سگریٹ لے آ دو، میں اس کے بغیر نہیں چلنا، میرے پاس ایک سگریٹ ہوگی تو میں سارا دن کام کر پاؤں گا، بصورت دیگر نہیں۔ ہو ماشاءاللہ بازار پورا سج گیا، اللہ اکبر۔ یہ سولر سسٹم پہ ہمارے بہن لگا رہے ہیں جی، بہن تو نہیں لگا رہے لیکن سختیاں ہو رہی ہیں، اچھے بھلے پیسے اکٹھے کر کے سولر لگایا، اب کہہ رہے ہیں جی اس سے بھی مہنگا کر دیا سارا سسٹم۔ چلیں اس پہ ہم کیا بات کریں، کیا کہیں، کہاں جائیں کہاں نہ جائیں۔ تو ماحول کے لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں میں، وہ حدیث جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ میں بعد میں سناؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی پہنچ رہا ہوں نور الہدا کیمپس جو ہمارا حفظ کا ہے، وہاں پر ہم نے ابھی رمضان کا پوری پلاننگ کرنی ہے، بچوں سے تراویحیں پڑھوانی ہے انشاءاللہ۔ اس پہ بھی واپسی پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور واپسی پہ اس حدیث کو میں پورا جو ہے وہ حدیث سے بات شروع کریں گے، اور تھوڑا سا نور الہدا کے حوالے سے جو ہم رمضان کا شیڈول طے کریں گے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، بات چل رہی تھی عادت بدلنے کے حوالے سے، تو اس میں ہم بات کر رہے تھے ماحول کی۔ تو ماحول بہت ضروری ہے، اگر ماحول ہم نے وہ نہ اپنایا جو اچھی عادتوں والا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جیسے اس کی میں مثال دیتا ہوں، اب ایک بندہ ہے، وہ آپ نے قصہ کئی دفعہ سنا ہوا ہے، وہ جو بندہ جس نے 100 قتل کیے تھے نا، اب یہ وہ بندہ تھا کہ جس نے پہلے 99 قتل کیے۔ مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جب پڑھیں تو آپ کو سیم وہی لگے۔ تو جب اس بندے سے 99 قتل ہو گئے نا، حدیث میں آتا ہے ثم عرضت له التوبہ، پھر اس کو جو ہے نا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں توبہ کر لوں، تو اس نے سوال کیا فسأل عن عالم اہل الارض، اس نے سوال کیا کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، یعنی ہمارے جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت اس جگہ پہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو اس نے ایک سوال کیا کسی بندے سے، اس کو بتایا کہ جی فلاں جگہ پہ ایک عالم ہے، تو اس سے جا کے اس نے سوال کیا۔ اب وہ بندہ جو تھا نا جس سے اس نے سوال کیا، یعنی جو عالم تھا، وہ اخلاق میں بڑا جو ہے نا وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یا علم اس کے پاس اتنا کوئی مضبوط نہیں تھا۔ اس نے آگے سے نا اس کو بات کہی، جب اس نے یہ کہا نا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا او بھائی تیری توبہ کیسے ہو سکتی ہے، تو کیسے توبہ کر سکتا ہے، تو نے 99 قتل کیے ہیں اور اب تو توبہ کرنے آ گیا ہے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ گناہ کرے اور گناہ کر کے توبہ کر لے، ظاہر سی بات ہے یہ علم کی کمی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جو بھی بندہ اس سے گناہ ہو جائے، چاہے وہ زمین اور آسمان گناہوں سے بھرا ہوا ہو اور وہ لے کر آ جائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو معافی سچی ہونی چاہیے، توبہ سچی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اب اس بندے نے جب اس بندے سے بات کی نا عالم سے، تو عالم نے جو ہے نا وہ اس کو بڑی سختی سے بات کی، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ بھائی یہ کس طرح کا معاملہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ ماحول، وہ غصہ، وہ جذباتی پن وہ اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ تو ہوا کیا کہ کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، ثم عرضت لہ التوبہ، پھر اس کو توبہ کا خیال آیا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نہیں یار توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس بندے نے پھر جو ہے نا وہ توبہ کے لیے عالم کو ڈھونڈنا شروع کیا، فسأل عن عالم اہل الارض، اس سے سوال کیا کہ بھائی اس وقت بڑا عالم کون ہے؟ تو پتہ چلا فلاں فلاں جگہ پہ ایک عالم موجود ہے۔ تو اس نے جا کے نا ان سے، عالم دین سے سوال کیا، ہاں جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا طریقہ کار ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ اس طریقے سے توبہ کر سکتے ہیں۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے کہا کہ وہی حق، وہ کیا ہو گیا اللہ کے بندے، کیوں نہیں ہے توبہ؟ میں یحول بینک و بین التوبہ، تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل توبہ ہے تیری تو کر بھائی، توبہ کر جا کے۔ اب اس نے جو مشورہ دیا نا، یہ مشورہ آپ سنیں کہ اس نے یہ کہا کہ یہ ماحول آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں نا، یہ جو قتل والا آپ کا معاملہ ہے اس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نکلنا پڑے گا یہاں سے، آپ کو اپنا ماحول، اپنا علاقہ، اپنے دوست یار چھوڑنے پڑیں گے۔ اس نے وہاں پہ وہی لفظ بولے، اخرج من القریۃ الخبیثۃ التی کنت فیہا، بھائی جس میں تو ہے نا، جس بستی میں، اس بستی سے تجھے نکلنا پڑے گا، اور تجھے نکل کے ایک ایسی بستی میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، الی القریۃ الصالحہ، کہتے ہیں کہ اس بستی کی طرف جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو نیک لوگوں والی بستی میں جائے گا تو جا کے وہاں پر رہے گا تو تو جو ہے نا وہ توبہ کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کی جو قسمت تھی، پھر اس میں جب وہ نکلا ہے یہاں سے تو جاتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ وہیں پہ موت آ گئی رستے میں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس نے جو کوشش کی اور اس کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے وہ خلاصہ یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا، وہ زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ ساری حدیث آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ تو میں جس چیز پر فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ وہی چیز ہے کہ ماحول۔ اب اس نے توبہ کے لیے، عالم دین نے اس کو جو مشورہ دیا تھا، وہ وہاں سے اس بستی سے نکلا اور دوسری بستی میں جا رہا تھا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو ماحول تو اثر کرتا ہے، جہاں انسان رہ رہا ہوتا ہے، دوست یار کہتے ہیں بھائی جان چھوٹا لال ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کہتا ہے چل کوئی نہیں یار اسے کیا ہوتا ہے۔ اب ایک انسان گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اور ماحول وہ اپنا نہیں رہا کہ بھائی مجھے جو ہے نا وہ انٹرنیٹ بھی نہیں چھوڑنا، مجھے موبائل بھی نہیں چھوڑنا، مجھے تنہائی بھی نہیں چھوڑنی، اور وہ والا گناہ چھوڑنا ہے، اور مجھے جو ہے نا وہ دوست یار بھی نہیں چھوڑنے، مجھے ان کی محفلیں بھی نہیں چھوڑنی، اور مجھے شراب چھوڑنی ہے، مجھے جو ہے نا وہ سگریٹ چھوڑنا ہے، مجھے جو ہے نا گالیاں دینا چھوڑنا ہے، مجھے اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے، اور اپنے آس پاس نیک بندے کو رکھ ہی نہیں رہا۔ یہ نا بڑی ضرورت ہوتی ہے انسان مشکل اوقات میں، اگر اس کے پاس آس پاس اچھے لوگ رہتے ہو نا تو انسان اس کی وجہ سے کئی دفعہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو پریشان ہو کے گھر پہنچے۔ اب گھر میں امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میرے ساتھ ابھی جو ہوا ہے تو پہلے کبھی اس طرح ہوا نہیں، تو مجھے جو ہے نا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو مجھے کمبل اڑا دو۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ اس طریقے سے ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کرے گا؟ آپ اچھے ہیں، انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تکسب المعدوم، آپ جو ہے نا وہ کما کے دیتے ہیں، وہ شخص جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا، کوئی بیوہ خواتین ہوتی ہیں یا دوسرے، آپ ان کو جا کے ان کے لیے کام کر کے آتے ہیں اور آ کے جو ہے نا وہ کما کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کی مطلب اچھے اخلاق کا بندہ وہ کیسے ایسے ضائع ہو سکتا ہے؟ تو آس پاس اچھے لوگ ہوں جو انسان کو موٹیویٹ کریں، بھائی تو کر سکتا ہے، بھائی یہ غلط کام ہے، بھائی یہ صحیح کام ہے، بھائی اس کے ذریعے سے معاملہ جو ہے نا وہ آسان ہو سکتا ہے یا برا ہو سکتا ہے، تیرا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ماحول، آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو، اگر بندہ بڑا بزنس مین بھی بننا چاہتا ہے نا تو آس پاس جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگ رکھے، اور اگر جو ہے نا وہ بندہ ٹھیک ہے اپنے یہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے کچھ بھی نہیں کرنا اور چھوٹا ہی رہنا ہمیشہ، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔
تو اپنے آس پاس ماحول ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو مسئلہ ہے ہمارا. اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اچھا اس میں ایک اور میں مثال آپ کو دے دوں. یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے پورے مہینے کے لیے، یہ کیوں مطلب رمضان کا مہینہ 30 دن ہم نے مسلسل روزہ رکھنا ہے؟ کوئی اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں بھائی، مطلب کوئی گالی دیتا ہے، بری بات کہتا ہے، تو میں آگے سے کہتا ہوں انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میں آگے سے گالی نہیں دے سکتا. کوئی اگر لڑائی کرتا ہے تو میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں جو ہے نا وہ آپ کو آگے سے گالی دے سکتا یا آپ کے ساتھ لڑ سکتا. یہ کیوں ہے؟ یعنی انسان صبر کرتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ 18 دن تو وہ جو ہمارے سائنسدان صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے نا کہ 18 دن میں عادت بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 30 دن ہمیں دے دیے. آپ سے دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا گیا تربیت کے لیے، تو وہاں پہ 30 راتیں ان کو وہاں پہ رکھا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 بڑھا کے اس کو 40 کر دیا. تو کچھ دن تو بھائی لگانے پڑیں گے. اگر آپ اپنی عادت کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ دن لگانے پڑیں گے. یہ ہے خلاصہ ہماری بات کا.